اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، وہ دن ایسا ہے کہ بعض بعضوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بعض بعضوں کے دشمن ہو جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 1500 سال ہونے کو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کو دنیا سے گئے، لیکن حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں اور قیامت یوں کھڑے، جیسے شہادت اتری اور ساتھ والی بڑی انگلی دونوں حضور نے ملائی اور ملا کر فرمایا ہم اور قیامت ایسے کھڑے۔ کیا مطلب ہے کہ اسے اپنے اوپر تاری رکھو، یہی سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے۔ بھائی جو دنیا سے چلا گیا، جو موت کے شکار ہو چکا، کسی حادثے کا شکار ہو چکا، کسی زلزلے کی زد میں آ گیا، کسی سیلاب کی زد میں آ گیا، کوئی بیٹی گرنے کی زد میں آ گیا، جو آ گیا اس کے لیے قیامت آ گئی۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے گا کہ قیامت کب، نہیں، اس کے لیے قیامت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یعنی صحابہ ہم اور قیامت ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ۔ فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہاری ماں بھی تمہیں چھوڑ جائے گی، تمہارا باپ بھی تمہیں چھوڑ جائے گا، تمہارا بھائی بھی تمہیں چھوڑ جائے گا، وصاحبتہ اور تمہارے جتنے عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی ہیں سب چھوڑ جائیں گے۔ وہ دن قریب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن ہر ایک یوم یفر المرء، اللہ فرماتا ہے اس دن جو ہے راستے بدل لیں گے، تمہارے اپنے گلیاں بدل دیں گے، جن کی خاطر حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے تھے اور کھائے جا رہے تھے، کمائے جا رہے تھے، آج وہ بیوی تمہیں میدان محشر میں دیکھے گی تو آنکھ پھیر کر اڑ جائے گی۔ وہ ماں اور باپ جو خود کہتے تھے کہ محبت کی داستانوں میں بڑی داستان ہے، اور جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے ہم جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کمائے گئے، نہیں دیکھا دائیں طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے آ رہی ہے، آگے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، غلط آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، بس کمانے میں لگے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن آ رہا ہے جن کے لیے تم نے اتنا کیا، اتنا کیا، اللہ فرماتا ہے وہ دن وہ ہے جس دن تمہیں وہ چھوڑ جائے۔ تمہاری ماں تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دے، کہیں کہ آج کے دن یہ میرا بیٹا یا بیٹی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے۔ تمہارا باپ راستہ بدل دے گا، اور باپ کے لیے اولاد راستہ بدل دے گی، بھائی چھوڑ جائیں گے بہنوں کو، بہنیں چھوڑ جائیں گی بھائیوں کو، سب رشتے دار، سب دادا دار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے راستے بدل لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ساری یہ تعلق داریاں، یہ رشتے داریاں، جب سارے اپنے رشتے بدل دیں گے، اللہ نے فرمایا ایک رشتہ ہے جو اس وقت بھی قائم رہے گا، ایک رشتہ ایسا ہے جو اس وقت بھی قائم رہے گا۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اس دن جو ہے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بعض بعضوں کے دشمن بن جائیں گے، سب بھائی بھائی کے آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب کے سب دشمن بن جائیں گے، لیکن فرمایا الا المتقون، رب کائنات نے فرمایا کہ ایک جو ہے رشتہ وہ تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ والوں کا، اللہ نے فرمایا وہ رشتہ کام آتا ہے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ رشتے میں ہماری زندگیوں میں جو شخصیت آئیڈیل ہے اور جس کے راستے پر چلیں تو ہم ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو سمجھیں گے، جس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو جنت آسان ہو جائے گی۔ وہ ہستی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، وہ نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکم رمضان المبارک کو اس کائنات میں بھیجا۔ جب آپ آئے تو یکم رمضان المبارک تھا، یہ مہینہ
رمضان کی بڑی 11ویں کا مہینہ ہے، ربیع ثانی جس کو آپ میں کہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اور یکم رمضان مبارک کو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب یہ بیٹا پیدا ہوتے ہی شہری کا وقت تھا، سارا دن ماں شکم کے ساتھ چھاتی کے ساتھ لگاتی رہی، دودھ کی کوشش کرتی رہی، پہلے دن کا بچہ ہے، لیکن آتے ساتھ ہی عبد القادر جیلانی روزے کی حالت میں آیا۔ ماں کوشش کرتی رہی، لیکن جو ہی اذان مغرب ہوئی، ماں نے جب سینے سے لگایا تو آنے والا پہلے دن والا بچہ جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جسے بعد میں 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کیا گیا، وہ بیٹا آتے سال پہلے دن رونے کی حالت میں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے آنے کا یہ عالم ہے کہ جب دنیا میں رہا تفریح کی، رب کائنات نے کتنی برکتیں عطا فرمائیں، آتے سال روزے کی حالت میں ہے۔ ادھر حضور پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں حضور کے ولادت کے صدقے میں پوری کائنات کی ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، پوری روئے زمین کے ہاں میں جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہی اسے عطا فرمایا، کیونکہ اس دن رب کائنات نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کے میرے گھر اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ مٹھائی بانٹتے ہیں، کیک بانٹتے ہیں، بسکٹ بانٹتے ہیں، جس کی جو توفیق ہوتی ہے دیگے بناتا ہے، جس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ بانٹتا ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق پوری روح زمین میں جس نے مصطفیٰ کی ولادت ہوئے پوری کائنات کی ماں کو اللہ نے بیٹے دیے۔ آپ لڈو بانٹتے ہیں، رب نے بیٹے بانٹے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، ماں تڑپتی رہتی تھی، باپ اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ رسول پاک کی آمد پر اللہ نے بیٹے اس لیے بھی عطا فرمائے کہ جس دن میرا محبوب دنیا میں جائے، اس دن پیدا ہونے والی بیٹی کو روئے نہ، کوئی ماں تڑپے نہ، کیونکہ رویہ تھا ان کا، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک تو اپنے محبوب کی ولادت پر چاہا کہ اس دن کسی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، کوئی پیدا ہونے والی زندہ دفن نہ ہو، اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری کائنات کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی دولت عطا فرمائی۔ آپ لڈو بانٹتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی ولادت پہ رب نے بیٹے بانٹے۔ آپ ولادت حضور غوث پاک کے کرواتے ہیں، جب غوث پاک پیدا ہوئے، یکم رمضان المبارک سارا دن روزہ رکھ کر گزارا، شام کو ماں نے جب شادی سے لگایا تو دودھ پیا۔ اب حضور غوث پاک کی ولادت میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ولادت پر ساری کائنات والوں کو بیٹے بانٹے۔ حضور غوث پاک کی جو ہے ولادت جب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پورے شہر جیلان میں جو ہے رب کائنات نے ماں کو بیٹے عطا فرمائے۔ حضور کی ولادت پر پوری کائنات میں، اور جو ہے 11ویں والے پیر کی ولادت پر آپ کے پورے شہر کی جتنی ماں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دینے کی وہ بیٹے عطا فرمائے۔ لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی بابرکت، بڑی باعزت اور بڑی باوقار تھی، اور آپ 400 ہجری کے آخر میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک سن ولادت کتابوں میں نہیں لکھا، کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 400 ہجری، یعنی کہ آج سے آپ 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 400 ہجری کے آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور 400 ہجری کے ابتدا میں حضور داتا خطب صلی اللہ تشریف لائے۔ داتا علی حجویری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کائنات میں پہلے تشریف لائے۔ داتا علی حجویری پہلے کے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی
والا پیر کہتا ہے میں غوث پاک نادی دینے کی بیعت کر رہا ہوں. اللہ نے اتنا پیارا لاہوریت میں نال عطا فرمایا. ہم علاقے میں رہنے والے ہیں، ہم قدر نہیں کرتے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر مبارک پڑھنے کے قابل ہوئے اور آپ کو جب آپ کی والدہ نے حضور غوث پاک کو پڑھنے کے لیے ایک استاد کے سامنے پیش کیا، کہا حضور میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیں، انہیں پڑھائیں، آج بسم اللہ کروائیں، آغاز کروائیں. آج ہم تو ہمارے بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہم فخر کرتے ہیں، نہیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو. اس بات پہ فخر کرنا چاہیے. اس بات پہ ہمیں جو ہے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے قرآن کے لیے قبول کیا. لیکن ہم سوچتے ہیں نا پیسے کے لحاظ سے قرآن پڑھا بھی لیں گے تو کتنے کما لے گا، دنیا پڑھائیں گے تو مال و دولت کے ڈھیر لگا لے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان حضور غوث پاک کو جب پہلے دن پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بھیجا گیا تو استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دن گئے ہیں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پڑھو. حضور غوث پاک نے جب پڑھنا شروع کیا آپ نے بسم اللہ نہیں، آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ نے جب پڑھنے لگے تو بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سنا دی، سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ زبانی سنا دی. پڑھتے حضور غوث پاک نے 18 سپارے زبانی سنا دیے اور گئے آج پہلے دن. استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ سے آغاز کروانا چاہا، اس نے کہا بسم اللہ، غیر والے پیر نے فرمایا اعوذ باللہ اور 18 سپارے زبانی اپنے استاد کو سنا دیے. اب استاد نے جب 18 سپارے سنے تو حیران ہو گئے اور کہا بیٹا محبت سے بیٹا آگے اور بھی سنائیں، پڑھتے جائیں. تو اس وقت فرمایا حضور غوث پاک نے کہ میں اپنی ماں کے جب تک شکم میں تھا میری ماں نے ان 18 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی. میں ماں کے شکم میں تھا اور یہ آپ کے اور ماں کے دودھ کا اور آپ جو رزق رات کو کھلاتے ہیں اس کی برکت ہے. یہ ماں کے دودھ کا کمال ہے. 18 سپارے زبانی سنا دیے. استاد نے کہا تو قادر آگے بھی سناؤ نا، تو کہا نہیں میں جب ماں کے شکم میں تھا میری ماں 18 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے. تو 11ویں والا پیر کہتا ہے میں ماں کے شکم میں سنتا رہا اور 18 سپاروں کو میں نے یاد کرتا. جب آپ دنیا میں آئے تو 18 سپاروں کے حافظ تھے. اب اس میں جہاں حضور غوث پاک کا کمال ہے اس کے ساتھ ساتھ کمال ماں کا بھی ہے. آج کی ماں اگر اولاد جلنے والی ہو تو وہ قرآن پڑھے گی تو جو ہے اس کا اثر ہوگا. جب قرآن نہیں پڑھے گی تو اثر نہیں ہوگا. آج ہماری عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، اپنے کمرے کے اندر جو ہے اپنے بیڈ کے سامنے دیوار پہ بڑے بڑے ایکٹروں کی تصویریں چسپاں کرتی ہیں. بڑی جو ہے ایکٹر خواتین کی تصویریں چسپاں کرتی ہیں. رات کو سوتے ہوئے بھی اسے دیکھ کے سوتی ہیں، صبح کو اٹھتے ہوئے بھی اسے دیکھ کر اٹھتی ہیں کہ ہمارے بچے ایسے پیدا ہوں. پھر جناب ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں. کاش کہ آج کی بیٹی جب حاملہ ہو اور وہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ سورہ یوسف پڑھ کے سویا کرے. وہ جب صبح اٹھے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، پھر دیکھنا بیٹا جو ہے کتنا حسین و جمیل پیدا ہوگا. پھر دیکھنا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح کیسے جوانی کو سنبھالنے والا ہوگا. پھر اگر وقت کی بادشاہاں بھی پیچھے دوڑے گے تو اتنا خوف خدا والا ہوگا کہ وہ دشمن جو ہے شیطان کے حملوں سے کیسے بچنے والا ہوگا. اگر تالے بھی لگے ہوں، دروازے بند ہوں،
ماں جو ہے وہ سورہ رحمان پڑھنے والی ہو، ارے قرآن سے محبت کرنے والی ماں ہو، پھر یہ زمانے میں شکوہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں ایسی ہوں تو پھر اسے جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرح اسے وہ سبق پڑھانا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے، اور آپ کے والد محترم جو ہے جنگی دوست کے نام سے مشہور ہوئے لگا۔ کیوں جنگی دوست تھا؟ جنگ سے محبت کر، جنگ سے مراد جہادوں میں نہیں جاتے تھے، نہیں، آپ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کے باپ کی بات ہے۔ واقعہ میں نے سنا تھا، آپ نے سنا ہوگا، کہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست جو غوث پاک کے والد تھے نا، انہوں نے، آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال پانی کی نوکری کی۔ جو دریا میں جاتا، پانی میں جاتا، سیب پکڑا، کھا لیا، کھانے کے بعد سوچا پتہ نہیں کس کا تھا، اس کا مالک کون تھا، قیامت والے دن اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ واپس جس طرح سے پانی آ رہا تھا وہاں چل پڑے، کہا کہ دیکھوں گا کہاں سے ملا ہے۔ پیچھے چلے تو پتہ چلا کہ اسی نہر کے دریا جو پانی جہاں سے آ رہا تھا، ایک درخت سیب کا اس کے اندر لٹکا ہوا تھا، پتہ چلا کہ یہیں سے گرا ہے۔ اور پھر اس کے مالک کو ملے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ بھی سید آتے تھے، حضرت عبداللہ، ملاقات ہوئی اور کہا حضور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے درخت کے، آپ کے باغ سے سیب کھایا ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے معاف کر دیں، بخش دیں یا ہدیہ دے لیں، قیامت والا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، ان کا نوازا ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کہیں کہ تو بھی جو ہے کسی کا ہاتھ کھا کے آ گیا۔ اب وہ بھی سید تھا، وہ بھی صالح تھے، وہ بھی نیک تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ایک سیب بخشوانے آیا ہے، بتا یہ بھی عام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو چیک کرتے ہیں، 6 مہینے تک چیک کرتے رہے، کہا میرے باپ کی گودی کرو، اس کی نگرانی کرو، پھر تمہیں بتاتے ہیں سیب کا کیا حال نکالنا ہے۔ 6 ماہ تک مالی بن کے کام کرتے رہے، وقت کا سید ہے، 6 ماہ تک کرتے رہے، بات مختصر کرے 6 ماہ کیا 6 سال سے بھی بڑھ گیا، 12 سال تک باپ کی رکھوالی کرتے رہے، گودی کرتے رہے۔ ایک دن کہا مالک سے، کہا پڑھو تو پڑھ تو اس سے بھی جاؤں گا، قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لیکن کوئی ایک لمٹ تو بتا دو نا، کتنی سزا ہے؟ ابو صالح کہتے ہیں جناب عبداللہ نے کہا اس کی سزا ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، ہاتھوں سے کام کر نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ایسے گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس، اس سے شادی کر لو تو تمہاری کوشش ہو سکتی ہے، ورنہ اور راستہ کوئی نہیں۔ کہا کیا مجھے سیب کی معافی ہو جائے گی؟ دل میں سوچا حضرت ابو صالح نے کہ یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا یار، جس کو سینے سے لگانا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اپنی فرمائشیں بھی دیکھے کہ وہ کیسی دلہن تلاش کرتی ہے، ماں باپ بھی غور کریں کیسا دلہن یا پھر دلہن بیٹے کے لیے جو ہے، بیٹے کے لیے دلہن تیار ڈھونڈتے ہیں، یہ ہم بھی غور کریں اور حضرت ابو صالح جنگی دوست کی خواہش تمنا اور طلب بھی دیکھیں۔ سوچا اگر اس گوشت کے ٹکڑے کو جس کے کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سانسیں چل نہیں ہے، سوچا چلو اگلا جہاں تو اچھا ہو جائے گا نا، اس کو زندگی بھر جو ہے گلے سے لگا دیں۔ کہا حضور مجھے اس کے بعد معافی مل جائے گی؟ کہاں معافی مل جائے؟ اب حضرت صالح نے، عبداللہ نے فرمایا کہ صالح وہ سامنے دروازہ تمہارا، نکاح ہو گیا، وہ اس کمرے میں تمہاری دلہن نہ چلے جاؤ۔ اب جب گئے تو دروازہ اندر سے بند تھا، آپ نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، جب دروازہ کھلا تو آپ حیران ہو گئے، سامنے دیکھا کہ خوبصورت حسین و جمیل جو ہے خاتون، وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہے، اس کا مسیحی اس کی سجی ہوئی ہے، جو اس دور کا اس زمانے کا جو ماحول تھا، دلہن تیار بیٹھی ہے۔ اب حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے تو باپ نے بتایا تھا اس کے ہاتھ
اگر یہ سن نہیں سکتی تھی تو اس نے میری کھٹکھٹانے کی آواز کو کیسے سنا؟ اگر یہ ہاتھ اس کے ٹھیک نہیں تھے اس نے دروازہ کیسے کھولا؟ ارے تو اچھالے فرماتے ہیں میں نے واپس دروازہ بند کیا تو اس کے باپ کے پاس آ اور باپ سے آ کر کہا، میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، پاؤں ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو وہاں ایک تمام اعضاء کے ساتھ حسین و جمیل خوبصورت دلہن دیکھی ہے، تو میں تو گھبرا کے واپس آ گیا ہوں کہ یہ جو علامات مجھے بتائی گئی تھی یہ میری دلہن کی تو ہے ہی نہیں. تو اس وقت ہے حضرت عبداللہ مسکرا پڑے، دلہن کا باپ مسکرا پڑا اور مسکرا کے فرمایا ابو صالح جنگی دور سے فرمایا میں بڑے دیر سے آزما رہا تھا اور تمہاری آزمائش کی تو آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور فرمایا میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا، مجھے رشتہ ملتا کوئی نہیں تھا. جتنی تقوی والی میری بیٹی ہے اتنا تقوی والا کوئی مرد بھی نہیں رہا تھا. آپ اور ہم دیکھتے ہیں میری بیٹی نے عزت بھی کیا ہوا ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، اس کے مقابلے میں ڈاکٹر دیکھنا ہے، میں نے کوٹھی دینی ہے، 2 کوٹھیوں والا دیکھنا ہے. ایمانداری سے بتائیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسلامی کرتے چلے نا. انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان کی قربانیاں سے خود ہم ان کا واقعہ سب کے صرف سبحان اللہ نہ کہیں، اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی اخذ کریں. تو آپ جو ہے ان کی خواہش کچھ نہیں تھی، انہوں نے کہا دیکھ ہے تو بچہ دیکھ گھومنا ہے بات. فرمایا بیٹا یہی تمہاری دلہن ہے، یہی تمہاری بیوی ہے، تمہیں مبارک ہو، اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہیں. میں نے جو کہا اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے وہ اس لیے کہا کہ زمانے کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے، جو زبان پر برائیاں آتی ہیں، جو ناگزار آتی ہے، فرمایا میری بیٹی وہ بیٹی ہے فاطمہ، وہ غیر کہ وہ بیٹی ہے کہ جس کی زبان سے آج تک گالی نکلی نہیں، جس کی زبان سے آج تک پوری گفتگو نہیں نکلی، کوئی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کی ہے. فرمایا میں نے کہا اس لیے اس کی زبان نہیں. پھر جو میں نے کہا وہ ہاتھوں سے کام نہیں کرتے، اس کا آج تک جو ہے ہاتھ کسی غلط کام کے لیے اٹھائی نہیں تھا، آج تک ان ہاتھوں سے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آج تک اس نے غلط راستے کی طرف جو ہے اپنے ہاتھوں کو استعمال ہی نہیں کیا. فرمایا اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں، ورنہ جس کو عرب ہاتھ کہتا ہے وہ تو اس کے ہاتھ ہیں. فرمایا جو میں نے کہا آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں صرف اس لیے کہا نہیں ہے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے جو ہے کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہیں دیکھا. اس نے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں میں جو شریعت کا روزہ ساری زندگی کا عورت کے لیے ہے. فرمایا میری بیٹی نے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے. فرمایا اس کے پاؤں بھی سلامت ہے، آج تک وہ گھر سے باہر کسی غلط کام کے لیے ایک قدم تک نہیں اس نے اٹھایا، آج تک اس کا ایک قدم بھی جو ہے کسی غلط راستے کی طرف نہیں اٹھا. فرمایا کہا تھا کہ اس لیے نہیں ہے، فرمایا سارے اعضاء ٹھیک ہیں، بس تلاش کر رہا تھا کوئی اچھا لڑکا مل جائے. تو پھر دوستو حضرت ابو صالح جنگی دوست جیسا دلہا اگر ہوتا ہے جس نے ایک شیر کی خاطر اپنے 12 سال کی زندگی کو قربان کر دیا، اگر ایسا دلہا تیار ہوتا ہے اور حضور کے دیوانوں پھر عورت ایسی ہو جس نے ساری زندگی نہ چغلی کی، نہ غیبت کی، نہ برائی کی، نہ زبان سے کوئی گالی گلوچ نکالا، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہوں، ساری زندگی غیر محرم کرنا پڑے، جسے غلط چیز کرنا پڑے، جس نے ساری زندگی جس کے ہاتھ بھی برائی کی طرف نہ اٹھے ہوں، جس کے پاؤں بھی ایک قدم بھی برائی کی طرف نہ اٹھا ہو، جب ایسی دلہن ہوتی ہے اور ایسا دلہا ہوتا ہے تو پھر جب ایسے دلہن اور دلہا کا ملاپ ہوتا ہے، جب ایسی جوڑی کا جب ملاپ ہوتا ہے پھر ان کے ہاں جناب عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر پیدا ہوتا ہے. ایسا جوڑا ہوگا تو پھر اولاد ایسی ہوگی. پھر جب وہ پیدا ہونے والا آتا ہے پہلے دن ہی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سارا دن ماں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ زیادہ دودھ نہیں پیتا. اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، پہلے دن کا بچہ پہلا روزہ افطار کرتا ہے. اس میں کمال تو بس پاک کا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اگر کہہ دوں کہ اس سے بڑا کمال
فاطمہ ام الخیر کا ہے. اس سے بڑا کمال حضرت ابو صالح جنگی دوست کا ہے کہ جنہوں نے اپنی اتنی پاکیزہ زندگیوں کو رکھا, اتنا پاکیزہ اپنی زندگیوں کو, اپنی جوانوں میں کو سنبھالا, اور پھر غوث پاک جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں امام حسین نے میدان کربلا میں حق ادا کر دیا اور کمال دکھایا اپنی جرأت کا, بہادری کا, خاندان کے 72 کار قربان کروائے, اور پھر کسی عرف نہ کہا. اس میں حسین کا کردار تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں حضرت فاطمہ کے دودھ کا کمال, حضرت فاطمہ نے سینے سے لگا کے جو دودھ پلاتی رہی ہے, کمال اس دودھ کا ہے, اور اس خلیل المرتضیٰ شیر خدا کے خون کا کمال ہے جسے شیر خدا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں حسین کبھی بھی قربانی نہ دے پاتا اگر اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون نہ ہوتا, اگر ان کی رگوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی جرأت اور بہادری نہ ہوتی تو یہ کمال نہیں ہونا تھا. یہ کمال خون کا ہے, یہ کمال علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری کا ہے, یہ فاطمہ الزہرا کے خون کا کمال ہے, آپ کے پردے اور آپ کے حیا کا جو کمال ہے, رب کائنات نے یہ شان نہیں دیا تھا. حضور بابا فرید الدین کہتے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور غوث پاک کا ذکر ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح کا واقعہ حضور بابا فرید الدین کہتے شکر آپ کی والدہ حاملہ تھی اور بابا فرید ماں کے شکم میں تھے. ایک دن راستے سے جاتے جاتے ایک بیری کا درخت تھا, اس کے نیچے سے گزری. جب گزری تو بھوک لگی ہوئی تھی, دیکھا کہ نیچے بیر گرے ہوئے پڑے ہیں. اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا بھوک لگی ہے, چند بیر اٹھا لیتی ہوں, جاتے جاتے کھاتی جاؤں گی. حضور بابا فرید الدین کہتے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہیں میں ایسے جھکی کہ میں چلتے چلتے جھکی کہ میں چند سیب جو ہے بیر اٹھا لوں اور کھاتی جاؤں گی. اما فرماتی ہے کیوں ہی میں جھکی تو میری رفتار تیز ہوئی, میرا جو ہے ٹھوکر لگی زمین کے پہ, تو میں زمین پہ گری اور شرم کے مارے میں نے پیر اٹھائے نہیں, بس گری, اپنے آپ کو سنبھالتے آگے چل پڑے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیب میں سے وہ نہ اٹھایا گیا بیر اور میں آگے چل پڑی. چند دنوں کے بعد حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلاتی تھی. ارے بابا فرید الدین کی اما جان تو ایک دن جو ہے حضور غوث پاک سے محبت, آپ کا تہجد کا تسلسل, آپ تہجد جو ہے ریگولر پڑھا کرتے تھے اور آپ کی عبادات کا مجھے تسلسل تھا نا, اس کو دیکھا تو ایک دن ماں نے کہا بیٹا, کہا حضور اما جان اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے, میں اپنی نماز سے, اپنے روزے سے, اپنے دین سے, مالک سے بڑی محبت کرنے والا ہوں, اپنی تہجد کا بڑا خیال کرنے والا ہوں. تو اما جان نے فرمایا بیٹا اس میں تمہارا کمال بھی ہے لیکن میرے دودھ کا کمال بھی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا. اتنی پاکی کا خیال رکھتی تھی, اتنی صفائی کا خیال رکھتی تھی. تو بابا فرید الدین مسکرا پڑے, مسکرا کے فرمایا اما جان اس میں میرا کمال بھی ہے, یہ محبت کی بات ہوتی. کہا بیٹا وہ کیا؟ فرمایا جب تک میں آپ کے شکم میں رہا آپ کو شک اور شبہ والی کوئی چیز میں آپ کے پیٹ میں رہ کر آپ کو نہیں کھانے دیتا. اللہ اکبر. فرمایا بیٹا وہ کیسے؟ تو فرمایا اما جان یاد کریں ایک دن آپ ایک راستے سے گزر رہی تھی, بیر کا درخت تھا اور یہ بیر گرے ہوئے تھے, آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی, آپ نے سوچا کہ میں چند بیر اٹھا لوں. کہا بیٹا سوچا تھا لیکن میں تو اٹھا نہ پائی تھی, میں گر گئی. اور اس وقت حضور سے پڑھ جاتا, حضور بابا فرید نے مسکرا کے فرمایا اما جان جب آپ کسی اور کے وہ اٹھانے لگی تھی تو اما پتر کہنے لگے حضور اما جان میں اس وقت آپ کے پیٹ میں اکل گیا تھا اور آپ اس کی وجہ سے آپ کو ٹھیلا لگا, آپ گر گئی اور پھر اس بات کو رب نے آپ کے ذہن سے نکال دیا, آپ سمجھتے جو گھر کو چلی گئی تھی. فرمایا اس وقت بھی میرا کمال نہیں تھا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہوتا, وہ ضروری نہیں ہوتا جس کو آپ اور میں کرامت سمجھتے ہیں وہی کرامت ہوتی ہے. ان کی عبادت, ان کا تقوی
پرہیزگاری بھی کرامت ہوتی ہے. اور ایک جملہ عرض کروں، استقامت جو ہوتی ہے وہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے. استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے. استقامت انسان جب مستقیم ہو جاتا ہے نا، پکا ہو جاتا ہے، پیڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہی ہے اور کل گزرنا ہے، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو ولیوں کو آپ سمجھتے ہیں نا کرامت سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی استقامت پہ بتا کرتے ہیں. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم نکمے ہوتے ہیں. آئیے ایک اور محبت والی حضور غوث پاک کی بات عرض کر دیتا ہوں. حضور غوث پاک نے زندگی میں سفر بھی بہت فرمایا. اللہ والے سفر کیا کرتے تھے. ہم تو جہاں اپنا 2 مرلے کا مکان بناتے وہاں سے نہیں نکلتے، لیکن اللہ والے ان مکانوں کی طرف، تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف نہیں، وہ لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ کرتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے. حضور غوث پاک سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جنگل سے گزر ہوا آپ نے جنگل میں دیکھا ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بابا جی اتنے کمزور ہیں کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ادھر دیکھا یہاں تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے. آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو اٹھنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے راستہ بدلا، اس کی طرف آ گیا. میں نے کہا اس کو اٹھا دیتا ہوں، بیچارے کو یہاں جنگل میں کون اٹھائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مکارم والے فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھانا چاہا نا، بازو سے پکڑا تو بس میرا ایسے ہاتھ لگا، میرا جسم اس کے جسم کے ساتھ ایسے مس ہوا، وہ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور صرف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، اس کی سفید داڑھی تھی. فرمایا جو ہی میرا ہاتھ لگا اٹھ کے کھڑا بھی ہو گیا، جوان بھی ہو گیا، داڑھی بھی اس کی کالی ہو گئی. میں تو حیران ہو گیا. بابا جی فرماتے حضور غوث پاک فرماتے میں ہاتھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ یہ بوڑھا تھا، بس میرا ہاتھ ہی لگا ہے، بڑھاپے سے جوانی آ گئی ہے، بال سفید تھے سیاہ ہو گئے ہیں، جوان ہو گیا ہے. باپ نے فرمایا بابا جی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے تو بس کیا، ہاتھ لگایا، آپ کو جوانی ہو گیا، بڑھاپا جوانی میں بدل گیا. اس وقت اس بابے نے کہا، اس نے بول کر کہا محی الدین. کیا بولا؟ حضور غوث پاک کا لقب محی الدین بھی ہے نا. اس وقت ہے اس بابے نے کہا محی الدین، کیا مطلب دین کو زندگی بخشنے والا، دین کو زندہ کرنے والا. یہ لقب اس بابے نے پہلی مرتبہ حضور غوث پاک کو عطا فرمایا تھا. اور جب بابے نے یہ کہا محی الدین میں کوئی بابا نہیں ہوں، میں کوئی بابا نہیں ہوں، کہا میرے حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا دین تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، عبد القادر تیرے علم نے سہارا دی کر دین مصطفیٰ کو جوان کر دیا. میں کوئی بابا نہیں ہوں، میں تو دین مصطفیٰ تھا، بس تیرا ہاتھ لگا ہے اور میں جوان ہو گیا ہوں. لہذا آپ فرماتے ہیں پھر جب میں آگے گیا وہاں جنگل سے نکلا تو نماز مغرب کا وقت تھا، تو میں نے وہاں آگے وادی میں جو پہلا علاقہ آیا میں نے نماز مغرب وہاں جماعت سے پڑھی. تو جو ہی امام نے سلام پھیرا نا، سلام پھیرنے کے بعد ہر ایک کی زبان پر تھا. فرماتے ہیں میں پہلی مرتبہ وہاں گزرا تھا، میں جاننے والے نہیں تھے، کوئی تعلق والے نہیں تھے، میں تو گزرتے گزرتے مسجد دیکھی، نماز پڑھی تھی. فرماتے ہیں لوگوں نے جب دائیں اور بائیں سلام پھیرا، امام کے سلام کے بعد ہر ایک زبان پر کہا دنیا والوں محی الدین آ گیا ہے، محی الدین آ گیا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پھر مجھے یہ لقب ملا کہ یہ وہ ہے کہ دین کو